الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، اس کی یہ آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کا یہ تقریباً آدھا حصہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں توحید کا اس بات تھا، شرک کی نفی کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی منکرین کے اوپر تنبیہ تھی، ان کو جو نہیں مانتے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اور ساتھ ضمن مسلمانوں کو خطاب ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب یہاں سے آگے جو ہے سورہ بقرہ کا جو اگلا نصف ہے، اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے اس میں خطاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے بعض اصول اور فروع، زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، کس طریقے سے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے۔ تو ضمن اس میں کہیں نہ کہیں خطاب ہوگا غیر مسلموں کے لیے بھی۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیات جس میں ابھی جو ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ان کی ایک خرابی کو بیان کیا، جس میں وہ حق بات جو تھے، ان کے پیر، ان کے بڑے جو علماء تھے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر صحیح بات کو چھپا دیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے ان کی تردید کو بیان کیا، اور ان کی تردید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان الذین یکتمون، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیات کو، کس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی دولت لے کر وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپا لیتے تھے یا وہ بدل لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت لے لیتے، تو اس کے بدلے میں اولئک ما یأکلون فی بطونہم، اللہ نے کہا یہ تو اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ابو بہت سارے احکام کو بدل لیا کرتے تھے پیسے لے کر، تو اس کی وجہ سے حق کو چھپا لیتے، بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی اجارہ داری اسی پہ قائم تھی۔ جس طرح آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق بات کو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں، صحیح بیان نہیں کرتے، کس لیے کہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، باقی کسی چیز کا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی سخت تردید بیان کی ہے۔ اب آگے یہودی جو تھے کہتے تھے کہ جس طرح ان کی تردید آئی، وہ نظور غیر اللہ کے بارے میں بھی نظریں غیر کی مانتے تھے، تو اب یہ ساری چیزیں بیان ہو گئیں، تو اب یہودی کہنے لگے کہ ہم تو حق پر ہیں،
ہمارا دین ٹھیک ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آنا چاہیے۔ عیسائی بھی کہتے تھے ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک کہتا کہ ہم تو مشرق جو ہے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کا جو سلسلہ تھا یہ اس طریقے سے کہ مغرب کا جو حصہ ہے جانب بیت المقدس کی، اس جانب کو یہ یہودی عبادت کیا کرتے تھے، اور شرق کی جانب کو عیسائی، کیونکہ مریم علیہ السلام جب ان کو درد ذی آیا تو مشرق کی جانب گئی، اس جانب سے، تو یہ کہنے لگے کہ اس جانب کو ہم نماز پڑھتے، تو ان دو، ایک کہتے ہیں مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ہم تو ہمارا قبلہ بھی ٹھیک ہے، ہم لوگ ٹھیک ہیں، اپنی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی کوئی بھی جنت پہ جانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی اس بات کا رد یہاں ان آیات کے اندر کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نیکی کی بات آپ نے سب سمجھا کہ صرف یہی ہے کہ مشرق کی جانب منہ کریں اور مغرب کی جانب منہ کر لیں، تو فیس کر لیا مغرب کو یا ایسٹ اور ویسٹ کی طرف، اس میں ہماری کامیابی ہے نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی جو اصل جو چیز ہے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے کس کے اوپر؟ باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر، والملائکتی، فرشتوں کے اوپر، والکتابی، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لائے۔ پھر آگے اور چیزیں بیان کر دی کہ یہ نیکی کا کام ہے، اگر تم اس چیز یہ کام کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تم مت سمجھو کہ تم ٹھیک راستے پہ ہو، ٹھیک راستے پہ، تو یہ تمہارا دعویٰ جو غلط ہے۔ تو گویا اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے کس چیز کو بیان کیا؟ یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک نظام بیان کیا ہے، اور اس کا عنوان کیا دیا، ٹائٹل کیا ہے؟ بر، بر سے، اور بر کسے کہتے ہیں؟ گڈنس، نیکی، نیکی کو کہا جاتا ہے بر، اور یہ بر جو ہوتا ہے یہ تمام ہر قسم کی گڈنس کو کیا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ اس میں باطنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، زبان سے، عمل سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، مختلف، یعنی گویا ہر قسم کی گڈنس کو، نیکی کو کیا ہے؟ یہ بر شامل ہے۔ تو بر اس میں اب یہاں پر ایک تو یہ چیز بیان کر دی کہ ایمان بالکتاب، اب ایمان باللہ، تو اللہ رب العالمین کے بیان کرنے میں پہلی جو چیز کو بیان کیا وہ اعتقادات ہے، عقائد ہے، عقیدے کی چیز کو بیان کیا، پھر دوسری جو چیز ہے اعمال کو بیان کیا، تیسری جو چیز ہے اخلاق کو۔ یہ تین چیزیں ہیں، کیونکہ شریعت کے کل احکام، جتنے بھی احکام ہیں وہ کتنے ہیں؟ تین حصوں میں تقسیم ہے، ایک عقائد، اعمال، اخلاقیات، تین چیزیں ہیں۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں اس بڑے بڑے شعبے جو اسلام کے ہیں وہ تین، اس تین کے اندر آتے ہیں، اور اس میں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تینوں کی طرف کیا اشارہ کر دیا ہے کہ نیکی کا کام اس میں ہے کہ یہ تین، عقیدہ بھی تمہارا ٹھیک ہو، عمل بھی ہو، اور اخلاق بھی ہو۔ تو پہلی چیز فرمائی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ الْبِرَّ، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا، تم فیس کرو، کیا ہے؟ وجوہکم، ان تولو، منہ موڑو، موڑو، تولو کہتے ہیں موڑو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، یعنی اپنے رخ کو پھیرو کس کی طرف؟ قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغربی، اور مغرب کی جانب، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف۔ تو فرما وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، وَلَٰكِنَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، والیوم الآخر۔ اب اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر تو عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے اللہ کو، لیکن فرمایا یہود اور عیسائیوں کی طرح ماننا نہیں، کیونکہ وہ عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے، عیسائی جو ہیں عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر خدا مانتے۔
وہ تین کو ایک بناتے، ٹرینیٹی بنا دیتے، تو تین کے مجموعے کو ایک کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ایمان لاؤ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے، بے شک بے شک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ایسوسیٹ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہیں کرنا، یعنی پارٹنر اللہ کا کوئی نہیں ہے. جس طرح کرسچین کیا کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسس پیس بی اپان ہم کو، اس کو کیا کرتے، ایسوسیٹ بنا دیتے، پارٹنر بناتے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا ایک من آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے. نیکی یہ ہے کہ انسان یہ یقین کرے کہ یہ دنیا فانی ہے بے شک، اور ریئل لائف اور ریئل ورلڈ وہ کیا ہے، آفر دین اور آخرت ہے. اس میں حساب و کتاب، دنیا کا سارا نظام ختم ہو کے دوسرا نظام شروع ہوگا، اس کو ماننا تسلیم کرنا. اور پھر فرمایا والملائکۃ، سارے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، جس طرح پہلے گزرا، کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ تو عذاب لے کر آیا ہمارے اوپر. تو سابقہ اقوام کے اوپر جب یہودی گڑبڑ کرتے تو نبیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ، تو اس زمانے میں تو عذاب پھرایا کرتے تھے. تو یہ نہیں، فرمایا والملائکۃ، سارے فرشتوں کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کریشن ہے. اینجل بھی اس کو بلیو کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، اس کریشن کو ماننا، بلیو کرنا ان کے بارے میں، سارے سب فرشتوں کو. یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے، یہ عقیدہ ہے. پھر عقیدے میں دوسری چیز کیا بیان کیا گیا، والکتاب، ساری کتابوں کو ماننا. والکتاب، اب اس میں اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں ریویل کی ہیں، اتاری ہیں، ان تمام کتابوں کو کیا ایکسیپٹ بھی کرنا اور اس کو بلیو بھی کرنا، اس کو ماننا. کون سی؟ تورات کو مانے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے. یہ چار بڑی کتابیں اور چھوٹے صحیفے جتنے بھی آئے ان سب کے اوپر کیا کرنا؟ ایمان لانا، یہ تسلیم کرنا ہے. تب جا کر کیا ہے تم دعویٰ کر سکتے ہو، کہ کلیم کر سکتے ہو کہ کیا ہے ہم تو نیکی والے لوگ ہیں، ہم تو قبلہ ہمارا یہ قبلہ وہ قبلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبلہ جانے بھی نہیں ہے، اصل جو اطاعت و تابعداری ہے وہ اللہ کے حکم کی تابعداری ہونی چاہیے. پھر آگے فرمایا والنبیین، تمام انبیاء کو ماننا. سارے نبیوں کے اوپر کیا ہے؟ پروفٹ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی میسنجر آف گاڈ ہیں، ان سب کو بلیو کرنا کہ دے آر اے ٹرو پروفٹس، صحیح سچے کیا ہے وہ رسول ہیں اور پیغمبر ہیں. ان کو کیا بلیو کرنا. اف یو بلیو دیم تو پھر کیا ہے، دس از دین یو کین کلیم کہ فالو کر رہے ہو تم کیا ہے گڈنس کو. ادروائز تمہارا یہ کلیم جو ہے وہ جھوٹ ہے. اب دیکھو یہودی جو تھے، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس بھی اپان کو ایز اے پرافٹ، دے ڈونٹ بلیو، اس کو نہیں مانتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پرافٹ بلیو نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. اور عیسائی کرسچین جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً دعویٰ کرتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ ہم فالو کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، تو نیکی کا مطلب کیا ہے کہ تم کیا ہے فالو کرو، تم بلیو کرو، مانو، تسلیم کرو سارے نبیوں کو. والنبیین، تمام انبیاء. سبحان اللہ. نہیں مانو گے تو تمہارا یہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. پھر تم نیکی نہیں کر رہے. نیکی کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. نیکی اللہ رب العالمین نے کس میں رکھی ہے؟ تین چیزیں ہیں اس میں بیان کی. پہلی چیز کیا بیان کی؟ اعتقادات، عقائد. تو یہ عقائد کے اندر سر فہرست جو عام ترین عقیدے ہیں ان کو بیان کر دیا. اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن ہے، اور فرشتے ہیں، کتابیں ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ معاملات کو بیان کیا گیا.
اس میں فرمایا کہ انسان کا مال اس کو خرچ کرنا، مال کو دینا، ایتا دینے کے بارے میں کہ وآت المال اور دے مال علی حبہ یا یہ کہ علی حبی اللہ کی ہی ضمیر جو اللہ کی طرف راجی ہے لوٹ رہی ہے، تو مطلب اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر نمود و نمائش کے وداؤٹ اینی لائک شوئنگ دا پیپل، کسی کو دکھانے کے نہیں، جسٹ فار دا سیک آف اللہ رب العالمین، کیا کرے اپنے مال کو ویلتھ کو اسپینڈ کرے، خرچ کرے، دے اللہ کے راہ میں، اللہ حبی اللہ کی محبت میں دے، یا یہ کہ مال اس مال کو دے جو مال اس کو پسند ہے، جس مال کو یہ شخص کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے، یہ نہیں ہے گھر کا ردی سارا مال کچرا اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھ دے، ہے نا، مسجد میں لا کے رکھ دے اور کہے کہ بس یہ صدقہ ہے، مسجد میں گھر کی صفائی کی سارا اٹھایا مسجد میں لا کے رکھ دیا، بابا کیا کر رہے ہو تم مسجد میں لا کے کچرا جمع کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے مسجد میں اگر تمہیں کوئی چیز ڈونیٹ کرنی ہے، دینی ہے تو اچھی چیز دے کر آؤ، نئی چیز دے کر آؤ۔ اگر مسجد کی ضروریات میں کوئی چیز ہے تو پرانی ہے نہ اٹھا کے لاؤ، اگر کرسیاں گھر سے پرانی ہے اٹھا کے لا کے مسجد میں چلی جاؤ، اور جتنا گھر کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں اسکرو ڈرائیور ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اسکرو ہوتے ہیں، سارا کچرا اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھ، بابا جا کے بی این کے اسے نئے لا کے رکھ دو، تمہیں بہت شوق ہے مسجد کے اندر، ایسا نہ کرو۔ تو گویا اسی طرح غریب آدمی کو بھی جا کر کیا ہے کپڑے جو ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، خود نہیں پہن سکتے، اٹھا کے ہم غریب کو لے دیتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے۔ چلو اگر کپڑے آپ کے ٹھیک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، آپ نیا کپڑا جوڑا لے لیا، اپنا کپڑا جوڑا اتار کر کسی غریب کو دے دو، اچھا ہو، قابل استعمال ہو، اور آپ خود بھی استعمال کرتے ہوئے اس کو شرمائیں نہ، اور آپ پسند کریں اس کو، تو ایسے مال کو کیا ہے تو اللہ حبہ اس مال میں سے دو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ دوسرا معنی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے اس مال کو خرچ کرو، دکھاوے کی نہیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر لیں، لوگ مجھے اچھا کہہ دیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بہت نیک انسان ہے، فلاں کام اس نے کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، دکھلاوے کے لیے کہ لوگ میری پریس کریں، تعریف کریں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے یہ جو چیزیں نا نمود و نمائش، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آج ہم دنیا میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو کل آخرت کے لیے کر رہے ہیں نا، تو آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ، یہ تو کہے گا نا کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اللہ نے کہا میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے پیسے دیے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، راستے بنائے، کنویں بنائے، اللہ کہے کہ میرے لیے کچھ نہیں کیا، جا، تو نے کیا تھا لوگوں کے لیے، اور لوگ تو نے کیا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے وہ کر لیا، تو نے اس کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی، تعریفیں ہو گئی دنیا میں، اب میرے پاس لینے کے لیے کیا ہے، جاؤ۔ تو اس لیے نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے، فیمس ہونے کے لیے کوئی کام بھی انسان گڈنس کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کانٹ گیٹ اینی ریوارڈ فرام اللہ رب العالمین، کوئی ریوارڈ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ رب العالمین کی چاہت، رضا اور منشا کے لیے کیا کرے انسان اپنے مال کو خرچ کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کو دے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، غریب ہے، قریبی رشتہ دار، کلوز ریلیٹیو، if they are needy, helpless, then help them، ان کی ہیلپ کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا والیتامى، اور یتیم، اورفن، ان کی ہیلپ کرو، اور فرمایا والمساکین، یہ بھی غریب محتاج لوگ ہیں، ان کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر ہے، اسٹرینجر ہے، ٹریولر ہے۔ اب ٹریولر یہاں آ گیا پاکستان میں، وہ تو بڑا مالدار ہے، جاگیردار ہے، لینڈ لارڈ ہے، اس کی بینک بالکل، اس کو بہت پیسے ہی، لیکن یہاں پر آیا اس کے پاس پیسے نہیں، ختم ہو گئے، یا کسی نے چوری کر لیے، یہ لاسٹ کیا اس کی منی جو ہے
اس کے پاس ختم گم ہو گئی ہے یا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ پھر فرمایا وفر رقاب گردنیں چھڑانے میں۔ گردن چھڑانے کا مطلب کیا ہے، کوئی آدمی اگر اس میں ہے، غلام ہیں، غلام ہوتے تھے پہلے، سلیو جو ہوتے تھے، اب وہ ان کو بیچتے تھے، تو اگر یہ پیسے جا کر ان کو دے دو، اس غلام کو فری کر لو۔ اگر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جیل میں ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے دو گے تو ہم نکل جائے گا، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی مسلمان کی کیا نیکی کا کام ہے، جا کر اسے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ایک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اب اس بیچارے کے پاس قرض ادائیگی کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو فرمایا یہ نیکی کا کام ہے، بے شک یہ نیکی کا کام ہے۔ تو گویا اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے معاملات کو بیان کیا کہ آپس میں اگر تم اس طریقے سے معاملات کرو گے تو یہ نیکی کے کام ہیں، یہ کام کرو۔ تو تم دعویٰ کرو کہ اب یہ تم بیٹھ جا گئے یہودی و نصارہ کہ ہم تو مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا دین رائٹ ہے اور ہم ٹھیک لوگ ہیں۔ نہیں، نیکی اس میں نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو پہلے ٹھیک کرو، بے شک اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدہ تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ تم غریب لوگوں کی، مساکین کی کیا ہے، ان کی مدد کرو تو تاکہ ان تک تمہاری رقم پہنچ سکے۔ یہ نہیں کہ کیا ہے خود ہی بیٹھ کے کھانے شروع ہو جاؤ، اعوذ باللہ۔ ہاں، غریب کا مال، صدقہ خیرات غریب تک پہنچاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ خود بیٹھ کے یہاں، جس طرح یہاں ہمارے مسلمان انگلینڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ختم بنا کے خود ہی باہر بیٹھ کے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، سارے مالدار کھاتے ہیں۔ نہیں، آت المال، نیکی یہ ہے کہ تم غریب تک پہنچاؤ، صدقہ خیرات غریب تک پہنچاؤ، غریبوں کو کھلاؤ جتنا کھلا سکتے ہو، کوئی تمہیں نہیں روکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، یہ تو خدا کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کو کیا ہے، نیکی کہا گیا۔ تو ترجمہ یہاں تک کیا ہوا کہ لیس البر، نیکی کچھ نہیں کہ ان تولو، کہ منہ پھیرو، وجوہکم، اپنے منہ کو، چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، یا والمغربی، مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، من آمنا، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبی، اور دے اپنا مال اس کی محبت پر، ذوی القربین، اللہ کی محبت پر، کس کو دے، قریبی رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں۔ فرما والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، سائلین سوال کرنے والے جو مانگتے ہیں پیسے بیکار کرتے ہیں، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔